باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العظیم۔ آج مختلف اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کی حیدرآباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب ہم نے پڑھا اور سوشل میڈیا پر سنا۔ افسوس کا مقام ہے کہ الطاف حسین کے بعد کراچی شہر کو جو سکون ملا تھا، جو امن اور آشتی ملی تھی، اس کو ایک مرتبہ پھر اغیار کے ساتھی اور اغیار کے بہکاوے میں آنے والے مسترد شدہ لیڈرشپ جو کہ آفاق احمد کی صورت میں ہے، ایک مرتبہ پھر کراچی میں مہاجر پختون کو لڑانے کی سازش کر رہا ہے۔ لیکن مہاجر ہمارے بھائی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ماضی میں بھی ان کو لڑایا گیا ہے پختونوں سے۔ پختون اور مہاجر یا کراچی کے جتنی بھی شہری ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچ ہے، ہزارے وال ہے، کشمیری ہے، یا دیگر اقواموں کے لوگ ہیں، جس طرح افغانستان کے لوگ ہیں، یہاں پر بنگلہ دیش کے ہیں، برما کے ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہے، چاہے یہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، سندھ میں آباد ہے اور اپنے کاروبار کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اور دنیا کے اندر یہ قوانین ہے کہ ہر ملک کے شہری جو ہے وہ اپنے ملک کے کسی بھی کونے میں جا کر کاروبار کرتے ہیں۔ ایک کاروباری سٹی ہوتی ہے، اس میں سب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن اس سٹی کے لوگوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ یہاں پر جو باقی لوگ آئے ہیں ان کو نکالا جائے۔ لیکن یہاں پر کراچی میں یہ ایک تعصب پھیلا دیا جاتا ہے اور آپس میں لڑوایا جاتا ہے، جو کہ نہ مذہب، نہ مسلک، نہ قوم اور نہ ملک کے مفاد میں ہے۔ تو ہمیں افسوس ہوا آفاق احمد کی اس بیان پر، اور میں نے اس سلسلے میں اخباری بیانات کا بھی جو ہے اخبارات کو میں نے بیان بھجوانے کا جو ہے کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی تمام اخبارات کو، فرنٹ میڈیا کو اور اسی طرح سوشل میڈیا کو یہ میں بیان ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ آفاق احمد کے بہکاوے میں نہیں آنی چاہیے۔ مہاجر ہمارے بھائی ہے، کراچی کے تمام شہری ہمارے بھائی ہے، اور ہم نے اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنوانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ شہر جو ہے یہ تمام قوموں کے لیے ایک جنت نظیر وادی ثابت ہوگی، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم سب مل کر اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنائیں، اس کو آگ اور خون سے بچائیں۔ جس طرح ماضی میں ہوا تھا، ہمیں اس مہاجروں کی خون اور اس کی قتل پر بھی افسوس ہے، جو کہ کسی بھی حوالے سے نامعلوم اور معلوم لوگوں کے نشانہ بنے تھے، اور ہمیں ان پختونوں پر بھی افسوس تھا کہ جو کسی بھی حوالے سے معلوم اور نامعلوم دہشت گردوں کے ہاتھ سے قتل ہوئی ہے۔ اسی طرح دیگر اقوام میں پنجابی بھی مارے گئے ہیں، سندھی بھی مارے گئے ہیں، سراکی بھی مارے گئے ہیں، بلوچ بھی مارے گئے ہیں، اور یہ جتنی بھی ہزارے وال، کشمیری، چترالی، گلگتی جتنی بھی مارے گئے ہیں، سب شہداء کے لیے ہم دعا گو ہے، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور دے دیا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کا مقام بد ہوگا۔ تو میں آفاق احمد کی اس بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں مہاجروں جو کہ ہمارے بھائی ہے، اس شہر میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ کراچی یہ کیپٹل سٹی تھا پاکستان کا، اس پر کسی کا دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، اور سب ملک سے جہاں سے بھی کوئی بھی باشندے یہاں آ کر اپنا کاروبار کر رہا ہے۔
ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ ملک کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنے خاندان کو، اپنے قوم کو، اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ اور کسی قسم کے کراچی شہر کا امن ہم سب کے مفاد میں ہے، اور بدامنی سب کے جو ہے نقصان میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس شہر کو امن کا شہر بنائیں۔ یہ قائد اعظم کا شہر ہے، یہاں پاکستان کا فادر آف نیشن جو ہے یہاں پر دفن ہے، اس کا مدفن ہے یہاں پر۔ اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ وہ ایک جمہوری شخصیت تھے، اور انہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے آخر میں جدوجہد جو کیا تھا وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس میں اگر مہاجر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے ہوا ہے، پختون سمجھتے ہیں ہمارے وجہ سے ہوا ہے، پنجابی سمجھتے ہیں ہمارے سے وجہ سے، یا سندھی سمجھتے ہیں ہمارے وجہ سے ہوا ہے، تو ان میں سب لوگوں کے جدوجہد شامل تھی۔ پوری برصغیر کے ہندو کے، مسلمانوں کے مشترکہ جدوجہد تھی، اور اس میں جتنی بھی قوم کے لیڈرشپ نے اس وقت دیانتداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اپنے اوپر سختیاں جھیلی، اپنے جھیلیں برداشت کی، اپنے جو ہے اپنوں پیاروں کے جو ہے میتیں برداشت کی، شہادتیں برداشت کی مسلمانوں نے، تو یہ سب جو ہے یہ اس ملک کے لیے کیا تھا۔ اور اس ملک کے حصول کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے وجہ سے آزادی ملی ہے، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ سب نے مل کر جدوجہد کی، سب نے مل کر اس ملک کو حاصل کیا، اور ہمیں ابھی اس ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس ملک کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں، چاہے کسی بھی مذہب، مسلک اور قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس کو ہمارے ملک نے پروٹیکٹ کیا ہے، وہ پروٹیکشن دے رہا ہے۔ اس ملک کے ہر شہری کے جان، مال اور آبرو کے محافظ جو ہے یہ ملک ہے، اس ملک کے ادارے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے جو جتنی بھی لوگ ہیں، ہم اس کے حفاظت کو اپنا اولین فرض سمجھے۔ اسی طرح اس ملک کی حفاظت کو ہم اپنا اولین فرض سمجھے، اور ملکی اداروں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام دے۔ جس طرح اس ملکی اداروں نے کراچی کے سب سے بڑے قاتل کو لگام دیا، اسی طرح ان چھوٹے چھوٹے قاتلوں کو بھی، ان دہشت گرد اور ڈکیتوں کو بھی لگام دینا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں ابھی پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ کوئی ہمارا پختون بھائی بھی کرتا ہے تو ہم اس کی بھی جو ہے مخالفت کریں گے۔ یہ کراچی کے شہر جو ہے یہ ہمارا شہر ہے، ہم اس کے مستقل رہائشی ہے، ہم سندھ کے باشندے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ سندھ صوبے کے حوالے سے ہم کسی بھی سندھ کے اندر کوئی جو ہے صوبے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہم یکا چاہتے ہیں، ہمارے بھائی ہے۔ انتظامی صوبے اگر پورے ملک میں بنتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تعصب کی بنیاد پر، کسی بھی جگہ پر تعصب کی بنیاد پر ہم ملک کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں، صوبوں کو توڑنا نہیں چاہتے، شہروں کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلے ہمارے اس ملک کے اندر جب یہ ملک رہے گا، جب صوبہ رہے گا تو ہم رہیں گے، اور جب ملکیں ٹوٹتی ہیں، جب شہر ٹوٹتے ہیں، جب ریاستیں ٹوٹتے ہیں، تو وہاں بہت بڑی قتل عام ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے بر صغیر کے پاکستان بننے کے بعد کا حالات آپ کے سامنے ہیں، بنگال اور پاکستان کی جدائی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم نے لوگوں کے جان مال کی، آبرو کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ہم نے پریشان نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر رہے۔ اور ہم اس سلسلے میں جو ہے پروگرام کا آغاز بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان قریب اس سلسلے میں ایک میٹنگ بھی کریں گے، اور اس میں جو ہے ہم کسی قسم کے، اللہ نے جو ہے قومیت کا جتنا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم اسی کو مد نظر رکھ کر اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تعارف کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہم نے یہ تعارف کے لیے قومیتیں پیدا کی ہے، اور اللہ کی نزد جو ہے بہتر انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو ہم نے اس کو صرف تعارف کی حد تک رکھنا ہے۔ ہماری تعارف ہے، ہم پختون ہیں، لیکن ہم حقوق سب کے سمجھتے ہیں اور سب کے حقوق کے محافظ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی
غیر پختون ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ بھی ہماری ملکی بھائی ہے۔ ہم نے ہمارے ملک نے اس کو اگر پروٹیکٹ کیا ہے، پروٹیکشن دی ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے پروٹیکشن کریں گے، اور کسی قسم کے جو ملک کے اندر، شہر کے اندر ہم فساد کے حامی نہیں ہے، اور ہم ایسے لوگوں کے جو ہے نا انشاءاللہ تعالی راستہ روکنے کے لیے ہم جو بھی دستہ بنے گا ہم انشاءاللہ اس کے ہر اول دستے میں رہیں گے۔ اور ہم مہاجروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے الطاف یہ آفاق احمد کو مسترد کیا ہے، اسی طرح مسترد کرے، اور ہم ایک ساتھ ہے۔ اور مہاجر جو مہاجر غریب پختون ہے جو شہر میں کاروبار کر رہے، صوبے میں کاروبار کر رہے، میں اندرونی سندھ میں بھی اپنی سندھی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اندرونی سندھ مہاجروں کو، پنجابیوں کو، یا پختون ہے یا جو دیگر قومیتیں ہیں ان کو تحفظ دے۔ اسی طرح ہمارے علاقوں میں سندھی ہے، وہ ہمارے بھائی ہے، ہم ان کو تحفظ دیتے ہیں، ہم انہیں پریشان نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے پختون آبادیوں میں کراچی میں زیادہ تر سندھی آ کر آباد رہتے ہیں، تو ہم ان کو بڑا خیال رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی ہے، غریب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بلوچ آتے ہیں تو میں اپنے لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کا خیال رکھا کرو، یہ بڑے غریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کر لیا کرو، میں خود بھی کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ مہاجروں سے بھی میری اپیل ہے کہ کراچی کے جو قائد اعظم کا شہر ہے، اس کو جو ہے ہم نے روشنیوں کا شہر بنوانا ہے، اس کو دوبارہ جہنم نہیں بنوانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کراچی جو ہے جنت نظیر وادی بنے گی، اور ہم انشاءاللہ کراچی کو امن کا شہر بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وما علینا الا البلاغ۔